دوستو کروز میزائل بیسیکلی ایک چھوٹا پائلٹ لیس پلین ہوتا ہے اور کسی بھی طاقتور فوج کے پاس اس میزائل کا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ میزائل اسپیشل ٹارگٹس کو ہٹ کرنے میں اسپیشلسٹ ہے۔ یہ ڈاج کر سکتا ہے، ریڈار سے بچ سکتا ہے، نچلی پرواز میں اپنے ٹارگٹس کی طرف بڑھتا ہے، اپنی ایکوریسی کی وجہ سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ان مینڈ سیلف پروپیلڈ گائیڈڈ وہیکل ہے جو کہ اپنی زیادہ تر فلائٹ پاتھ ایروڈائنامک لفٹ کے ذریعے پوری کرتا ہے۔ کروز میزائل کی شروعات ورلڈ وار 1 سے ہوئی جب یو ایس آرمی نے کیٹرنگ بگ نامی ایک ان مینڈ ایریل بوم ڈیزائن کیا تھا تاکہ بیونڈ دی رینج آرٹلری ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا سکے، لیکن یہ کبھی بھی کسی کمبیٹ میں استعمال نہیں ہوا۔ لیکن آج کے جدید کروز میزائلز کی شروعات ورلڈ وار 2 سے ہوئی جب جرمنی نے V1 نامی فلائنگ بوم بنایا اور اسے ورلڈ وار 2 کے آخری مہینوں میں استعمال بھی کیا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں کروز میزائل کی ہسٹری پر نہیں بلکہ پاکستان اور ایران کے دو مختلف کروز میزائلز کے بارے میں بات کریں گے جن کے نام ایک ہی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک جیسے نام والے دو مختلف کروز میزائلز کتنے پاورفل ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ان دونوں میں کیا سملیرٹیز ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ دوستو پاکستان اور ایران نے 2007 میں راد نامی کروز میزائل بنائے۔ ایران کے راد کا لفظی مطلب ہے لائٹننگ یعنی کہ آسمانی بجلی، اور پاکستان کے راد کا مطلب ہے تھنڈر یعنی اسی آسمانی بجلی سے پیدا ہونے والی گرج۔ ایران کا راد میزائل ایک سب سونک سپیڈ والا اینٹی شپ کروز میزائل ہے اور پاکستان کے راد میزائل کی سپیڈ بھی سب سونک ہے، اور یہ ایران کے راد میزائل کی طرح اسپیسیفکلی اینٹی شپ وارفیئر کے لیے تیار نہیں کیا گیا، لیکن یہ اینٹی شپ وارفیئر کا رول بخوبی نبھا سکتا ہے۔ ان دونوں کروز میزائل میں بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ پاکستان کا راد میزائل ایئر لانچڈ کروز میزائل ہے یعنی کہ اسے فضا سے لانچ کیا جا سکتا ہے، اور ایران کے راد کروز میزائل کو گراؤنڈ اور سی سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے راد میزائل کی اگر ڈیولپمنٹ ہسٹری کی بات کی جائے تو ایران اور عراق جنگ کے دوران چین نے ایران کی مدد کرنے کے لیے اسے کچھ اینٹی شپ کروز میزائل دیے تھے جو کہ سلک وارم اینٹی شپ میزائل تھے۔ اس وقت ایران اس جنگ کو لڑنے کے لیے فارن ویپنری پر ڈیپینڈنٹ تھا، اس لیے ایران کو یو کے اور یو ایس سے بھی بھاری تعداد میں ویپن خریدنا پڑتے تھے۔ اس چیز کو کم کرنے کے لیے ایران نے خود سے ویپن بنانا شروع کیے، لیکن خود سے ویپن ڈیزائن کرنا ایک لمبا پروسیس ہے، اس لیے زیادہ تر ملک ریورس انجینئرنگ پر ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس لیے ایران نے بھی چین کے سلک وارم میزائل کو ریورس انجینئرنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک پیچیدہ طریقہ ہے جس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ 2007 تک ایران نے یہ میزائل بنا لیا اور اس کا کامیاب ٹیسٹ بھی کیا اور اسے سروس میں شامل کر لیا۔ پاکستان کے اگر راد میزائل کی ڈیولپمنٹ ہسٹری کی بات کی جائے تو پاکستان کی نیسکام اور پاکستان ایئر فورس نے 1998 میں اس طرح کے میزائل پر کام شروع کر دیا تھا۔ خفیہ طور پر اس میزائل پر کام کیا گیا اور 2007 میں ہی پاکستان نے اس میزائل کا کامیاب ٹیسٹ کر لیا تھا۔ پاکستان نے اس میزائل کو خود ہی ڈیزائن کیا ہے، نہ یہ کسی کی کاپی اور نہ ہی ریورس انجینئرنگ ہے۔ تاہم ویسٹرن کنٹریز یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ چین نے پاکستان کی ہیلپ کی ہے، پھر یہ الزام بھی لگاتے رہے کہ ساؤتھ افریقہ نے کی ہے، تاہم کچھ بھی ثابت نہیں ہوا اور پاکستان نے بھی تردید کی تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ کسی نہ کسی ایئر لانچ کروز میزائل سے مشابہت ضرور رکھتا ہوتا، پر ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس وقت بہت کم ممالک ہیں جن کے پاس ایئر لانچ کروز میزائل ہوں، اور جب پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کی تھی تب تو تعداد اس سے بھی کافی کم تھی۔ تو ہمارے یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے ان ممالک کو بھی جیلسی ہوئی جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی، کیونکہ ہم ان ایلیٹ ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گئے تھے، اور ان ممالک کو تو ہونی ہی تھی جن کے پاس اس وقت ایسی ٹیکنالوجی دور دور تک نہیں تھی۔ پاکستان اور ایران کے کروز میزائلز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ان دونوں میں سیم ہیں، جیسا کہ ان کا نام، ان کا کروز ہونا، ان کا سروس میں ایک ہی سال میں شامل ہونا، ان دونوں کی سپیڈ ایک جیسی ہونا، یہ دونوں ریڈار سے بچنے کے لیے انتہائی نچلی پرواز کرتے ہیں، ان دونوں میزائلز میں ٹربو جیٹ انجن ہے اور دونوں میں ہی انرشل نیویگیشن سسٹم اور ٹرمینل گائیڈنس ہے۔ ایران کے راد میزائل کا وار ہیڈ ویٹ 450 کلو گرام سے 550 کلو گرام تک ہے، اور پاکستان کے راد میزائل کا وار ہیڈ ویٹ بھی 450 کلو گرام سے شروع ہوتا ہے۔ ایران کے میزائل کی آپریشنل رینج 360 کلومیٹر ہے اور پاکستان کے راد 1 میزائل کی آپریشنل رینج بھی 350 کلومیٹر سے لے کر 550 کلومیٹر تک ہے۔ ایران کا راد کروز میزائل روایتی وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کا راد میزائل روایتی وار ہیڈ کے ساتھ ساتھ نیوکلیر وار ہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے۔
تو یہ تھے ایک نام جیسے اور کسی حد تک ایک ہی فیچرز جیسے دو مختلف ملکوں کے میزائل، اور ان دونوں میں یہ سملیرٹیز بائی چانس ہی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔